السلام علیکم دوستو، یہ ہے پنجاب یونیورسٹی اور آج یہاں منایا جا رہا ہے پنجابی ثقافتی دن یعنی پنجابی کلچر ڈے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں پنجاب یونیورسٹی کالج آف فارمیسی میں صرف کسی فنکشن یا کسی تقریب کے موقع پر ہی ولاگ بناتا ہوں، اور آج بھی ایک فنکشن ہے جو کہ پنجابی کلچر ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ میں ویڈیوز بنانے میں اتنا مصروف رہا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا، اس لیے آؤ مل کے دیکھتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا۔ मेले नू चलिए हो रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलिए। سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں کہ کلچر یعنی ثقافت کہتے کسے ہیں۔ ثقافت سے مراد کسی معاشرے، قوم یا گروہ کی وہ مشترکہ اقدار، روایات، عقائد، زبان، فنون، رسم و رواج، اخلاقیات، علوم، طرز زندگی، لباس، مذہب اور دیگر سماجی عادات و اطوار ہیں جو اس معاشرے یا گروہ کی شناخت بناتی ہیں۔ یہ تعریف تو آپ نے سکول کی کتابوں میں پڑھی ہوگی، مگر ثقافت کے متعلق چند بڑی شخصیات کا نظریہ دیکھتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا کا کہنا ہے کہ کوئی بھی قوم اپنی ثقافت کو اپنائے بغیر حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ مارکوس گیروی کا کہنا ہے کہ ایک قوم جو اپنی ثقافت سے لا علم ہے ایک درخت کی مانند ہے جو جڑوں کے بغیر ہو۔ وہیں پر ایڈورڈ ٹی ہال کا کہنا ہے کہ ثقافت وہ چیز ہے جو انسان کو یہ بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے جب اسے یہ معلوم نہ ہو کہ کیا کرنا ہے۔ اور عبدالستار ایدھی صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ انسانیت ہی اصل ثقافت ہے، باقی سب رسومات ہے۔ اگر آسان الفاظ میں سمجھیں تو ثقافت ایک معاشرے کا وہ طرز زندگی ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنی یونیورسٹی میں۔ ہم یوں ہی داخل ہوئے تو ایک طرف بڑی رونق اور چہل پہل تھی۔ مختلف سٹالز کو پنجابی ثقافت کی اشیاء سے سجایا گیا تھا جو کہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ سب سے پہلے تو ہم ہال میں پہنچے جہاں تقریب جاری تھی۔ ہم ذرا دیر سے پہنچے۔ سٹیج پر مختلف پرفارمنسز ہو رہی تھی۔ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਸਦਾ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲੇ, ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗਰ ਮਿੱਠੀ ਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗਰ ਸੱਚੀ ਏ۔ پھر پرنسپل صاحب کو سٹیج پر مدعو کیا گیا اور ان کی پنجابی دستار بندی ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے مختصر سی تقریر کی اور پھر کالج کے ڈین صاحب کو بلایا گیا۔ انہوں نے اپنی دستار بندی خود ہی کر لی۔ تقریب ابھی جاری تھی مگر ہم دوست باہر میدان کی طرف نکلے جہاں پنجابی ثقافت کے مختلف سٹالز سجائے گئے تھے۔ سب سے پہلے ہم اس سٹال پہ گئے جہاں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے دانشوروں کے اقوال کو سنہری حروف میں لکھا گیا تھا۔ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آر یو ان ریلیشن شپ؟ یہ جملہ ہی غلط ہے، بلکہ تیریاں رپورٹاں آ رہی ہیں۔ بات ہی ختم کر دی بھائی۔ دوسرا قول پڑھیے۔ کوئی دروازہ رنگ کیتا، ہائے ہائے ہائے، کوئی دروازہ رنگ کیتا، ایک دکھ سجنا دا، دوجا مچھراں نے تنگ کیتا، اوئے ہوئے ہوئے۔ اور ساتھ ہی پنجابی ثقافت سے متعلق اشیاء سجائی گئی تھی۔ میرے دوست احمد سیال صاحب کو سارا ماحول دیکھ کر گرمی لگ رہی تھی تو میں نے ذرا ہوا دے دی۔ یہ دوسرا سٹال ہے جی۔ ڈھولک، ساڑی اور چھابیوں سمیت خصہ بھی سجا دیا گیا، یعنی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ یہ سٹال ہماری اپنی ذاتی کلاس کا ہے، اور یہ جو آپ تحریر دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہماری کلاس کے ہی کسی دانشور نے لکھی ہے کہ پہاڑاں تے چڑھتے سیلاب ویکھے، وچ کنڈیاں دے رلدے گلاب ویکھے، دولت تے ایڈا مان نہ کر بندیا، سڑکاں تے رلدے نواب ویکھے، اوئے ہوئے ہوئے۔ بات ختم کر دی بھائی، ساری گل ہی ختم ہے۔ ابھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ سارے ماحول کی وزٹنگ کر ہی رہا تھا کہ پرنسپل صاحب کی انٹری ہوئی۔ وہ سب سے پہلے سیدھا ہماری کلاس کے سٹال کی طرف آئے کیونکہ اس قدر شاندار سجایا تھا ہماری کلاس کے جان بازوں نے کہ پرنسپل کی نظر اور کہیں گئی ہی نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف سٹال کا دورہ کیا اور طلباء کی کاوشوں کو سراہا۔ یہ فرسٹ ایئر مارننگ کا سٹال ہے جہاں انہیں شکنجی یعنی لیمو والی شربت پیش کی گئی اور وہ پورا گلاس پی گئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ والی گیم کھیلی
جس کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے. کسی کو معلوم ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے. پھر فرسٹ ایئر مارننگ والوں نے ڈھولک کے ساتھ پنجابی رقص کیا. اور میری کلاس یعنی فرسٹ ایئر ایوننگ انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے تو مجھے ترس آیا اور میں نے کہا آؤ یار تم بھی رقص کرو اور انجوائے کرو. میں نے ڈھولک پکڑی اور جیسے بھی آئی بجا دی. اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا استعمال کر کے اپنے دوستوں کو انجوائے کرنے پر مجبور کر دیا. کل تاریخ میں لکھا جائے گا کہ قمر پاکستانی نے لوگوں کو انگلیوں پر نچا دیا. بہت تیز ہو رہا ہے. پھر ہم اپنے کلاس روم میں ذرا ریلیکس ہونے کے لیے جا کے بیٹھ گئے اور سروں کے بے تاج بادشاہ اپنے پیارے دوست محمد ذکوان سے ایک پنجابی لوک گیت سننے کی درخواست کی اور انہوں نے سنا کر اس دن کو 4 چاند لگا دیے. ہمارے کلاس روم میں کچھ سینئرز گٹار لے کر کچھ گیت پیش کر رہے تھے اور پوری کلاس انجوائے کر رہی تھی. ہم نے بھی سنے اور آپ بھی سنیے. ہمارے سے کھا لیں کوئی نہیں ایشو ٹھیک ہے کھا کے ساتھ شیئر کر دیں. میں سانگز کی ویڈیو بنا کر جوں ہی پیچھے مڑا میرے دوستوں نے دہی بھلوں کی پلیٹ چٹ کر دی تھی جو کہ ہماری کلاس کی ایک سخی لڑکی نے بالکل مفت دی تھی انہیں. میرے دوستوں کو میرا خیال ہی نہیں آیا. اس وقت مجھے اس محاورے کی حقیقت کا علم ہوا کہ مال مفت دل بے رحم. مگر بعد میں پتہ چلا کہ پلیٹ اور چمچ بھی انہیں خود دھونے تھے. پھر کیا اپنی قسمت پر رشک کیے بغیر میں نہیں رہ سکا. پھر ہم دوستوں نے فوٹو سیشن کا آغاز کیا اور سب دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ کیمرہ مین قمر پاکستانی ہوگا. پھر کیا ضلالت سر پہ ٹوٹ پڑی اور ایک ایک بندے نے 20-20 فوٹوز کھنچوائی. فوٹوز دیکھنے کے بعد ایک دوست نے شکایت کی کہ اس کی فوٹوز پیاری نہیں آ رہی. میں انہوں کہا نواں آیا ہے سونیا. اس کو اب میں کیسے کہتا کہ پیاری فوٹو کے لیے پیارا ہونا بھی لازم ہے. اس کو میں نے سمجھایا کہ میں نے خود اب شکایت کرنا چھوڑ دی ہے, تو بھی یہ عادت ڈال لے کیونکہ ہم ایک منزل کے 2 مسافر ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہیں ہم دونوں. احمد شال صاحب نے پنجابی شاعری سنائی اور داد دینے پر مجبور کر دیا. کمال کی شاعری تھی یار. اپنا حال دسا کے ساڈے در تے ساکی آ باندا ہے میں خانہ سر پہ. پھر نماز ظہر کا وقت آیا اور ہم مسجد چلے گئے. نماز پڑھ کے وہیں سے اپنے ہاسٹل کی راہ لی اور کچھ پتہ نہیں کلچر ڈے کب ختم ہوا مگر دوستوں کے ساتھ خوب انجوائے کیا.